اگر خوش نصیب نیک اولاد چھوڑ جائے تو اس کی بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. نیک اولاد چھوڑ جائے. بخاری شریف میں نے پڑھا ہے مسلمان آدمی ایماندار آدمی جب قبر میں ہوتا ہے تو اس کو ہر روز صبح و شام جنت کا اس کا محل دکھایا جاتا ہے. اس کی قبر میں اس کی خوشبو ہے آتی صبح بھی شام بھی. مسند احمد میں ایک دن وہ دیکھتا ہے لیکن اصل تعلیم جو ہے انگلش زبان سیکھنے میں 1-2 سال لگ جائیں گے. تو نے اپنی اولاد کا کیسے وقت ضائع کیا ہے؟ میٹرک کے ایک گھنٹے کے لیے 14 سال تو نے لگوائے اپنے بیٹے بیٹی کے 14 سال. میٹرک کے ایک گھنٹے سے تیرے بیٹے کو کیا ملے گا؟ اس سے بھی بڑھ کے ایم اے اور پی ایچ ڈی پہ 20 سال لگ جاتے. 20 سال لگانے کے بعد تیرے بیٹے کو ایم اے کی ڈگری مل گئی ہے. ایم اے کی ڈگری آپ نے کیا سمجھا ہے؟ تیری اولاد کا رزق ایم اے کے گھنٹے میں، ایم اے کی ڈگری میں. 2500 سیٹیں آئی ہیں پچھلے دنوں ایم اے بیس پہ اور درخواستیں نوکری لینے والوں کی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. 10 لاکھ آدمی ایم اے کی ڈگری لے کے گھر بھارت بیٹھا ہے. لاکھوں روپیہ لگا دیا اپنے بیٹے کی آدھی زندگی بھی کما ڈالی کس پہ؟ ڈگری لینے. لیکن اپنے بیٹے کو نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، حدیث نہیں سکھایا. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دیکھنا ماں باپ مجرم نہیں تو کون مجرم ہے؟ جوان بیٹی کو وہ مذہب پڑھانے کے لیے کس نے وقف کیا ہے؟ جو اتنا گندا نصاب تعلیم ہے. اللہ کی قسم با حیا باپ اپنی بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا. سٹوریاں ادھر پڑھا کے آئے، جوان بیٹی پڑھ کے آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رد نہیں ہو سکتا. جب بیٹی جوان وہ پڑھ کے گھر آئی، گھر کا ماحول محلے داروں نے دیا ہے، گھر کا ماحول تیرے قتلوں نے دیا ہے. گھر کے اندر وہ لائیو سٹوریاں دکھائی جاتی ہیں فلم کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں. ان میں کیا ہوتا ہے؟ لو سٹوری ہوتی ہے جس میں تیرے بیٹے اور بیٹی کا مائنڈ بنا دیا جاتا ہے گندے عشق کے بغیر بھی تو زندگی ہے. پھر وہ بھاگے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ اس سے بھی بڑھ کے اولاد کا قتل عام باپ اور بیٹا کرتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے کیا جرم کیا ہے ماں باپ نے؟ جوان بیٹے بیٹی کو موبائل تھما دیا. موبائل، تیری جوان بیٹی کے پاس موبائل نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے، یہ غیر محرم ہے. وہ کبھی جو شرم و حیا کی داستانیں شہروں میں بھی ہوا کرتی تھی، دیہاتوں میں بھی ہوا کرتی تھی، جو بے حیائی کے مواقع بڑے ہی مشکل ہوا کرتے تھے، ان موبائل کمپنیوں نے آسان کر دیے. موبائل کا خرچہ اس کو کون دیتا ہے؟ موبائل لے کر کس نے دیے؟ اللہ کی قسم آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی زبان پاک سے نکلے ہوئے موتی غلط نہیں ہو سکتے. طاہر نقاش نے قلم کے عکسوں میں لاہور کا سچا واقعہ لکھا ہے. ایک لڑکا اور لڑکی موبائل پہ باتیں کرتے رہے، فرضی نام رکھ کے 1 سال تک باتیں کرتے رہے. سال کے بعد ملاقات کا ٹائم دیا، داتا دربار. بدقسمتی سے آج دربار کام ہی اسی ہے. دونوں ملاقات کے لیے جب آمنے سامنے ہو گئے، دونوں کے شرم کے مارے ساتھ جھک گئے، کیونکہ دونوں حقیقت میں سگے بہن بھائی تھے. باپ اور ماں کو کیا لگے؟ باپ کے پاس الگ، بیٹے کے پاس الگ کمرہ ہے،
بیٹی کے پاس الگ کمرہ ہے، دونوں کے پاس موبائل ہے، وافر پیکج ہے، وافر بیلنس ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، رات کیسی گزرے گی؟ الامان بنا ہم نے اپنی اولاد کو مائنڈ ہی غلط دی ہے، مائنڈ ہماری سوچ محدود ہے، سوچ محدود ہے۔ سوچ تیری بھی یہ ہے کہ بس 10-20 سال کا بڑھاپا سکون سے گزر جائے، اس 10-20 سال بڑھاپے کے بعد بھی ایک جہان ہے، اس کی فکر تو نے کی ہے؟ آپ نے خود کبھی نہیں کی، آپ نے اولاد کو کیا سمجھتے ہیں؟ اولاد کو تو صرف ایک ہی ٹارگٹ دے دیا ہے، بیٹا بڑی گاڑی کب آئے گی، مہنگے ٹاؤن میں ہمارا مہنگا مال کب بنے گا، ایسا بزنس کر، ایسا کاروبار کر، پوری برادری سے دولت میں ہم اونچے ہو جائیں۔ یہ ہم نے اپنی اولادوں کو ٹارگٹ دیا ہے۔ صحابہ اور ہماری سوچوں میں یہی فرق ہے، صحابہ بھی اولادوں کو ٹارگٹ دیتے تھے، لیکن وہ اپنی اولادوں کو ٹارگٹ قبر کا دیتے تھے۔ اے بیٹا، اے بیٹی، ایسی زندگی گزارو تیری قبر جنت کا باغ بنے۔ بیٹا دنیا تو کٹتی جائے گی، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، ایسی زندگی گزار جاؤ کہ تیری قبر جنت کا باغ بنے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی ٹارگٹ دیا، بیٹی کو بھی یہی ٹارگٹ دیا۔ ہم نے اپنی بیٹی کو ٹارگٹ کیا دیا، بیٹی ڈگری لے جا، پروفیسر بن جا، ڈاکٹر بن جا، تجھے طلاق بھی ہو جائے تو دنیا میں ذلیل نہ ہو۔ تو نے صرف دنیا کی اتنی چھوٹی سوچ تیری، تو ہندو تو نہیں ہے، تو کافر تو نہیں ہے۔ یہ کافر اور ہندوؤں کی سوچ ہے کہ بس اس جہان کو میٹھا گزار لو، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ مسلمانوں کی تو یہ سوچ نہیں۔ مسلمانوں کا ٹارگٹ قبر ہوتا ہے، قبر۔ 10 دن کے لیے تو نے مری جانا ہو، کیا کچھ تیار کر کے کیا کچھ لے کر جاتا ہے۔ کبھی اس کی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو فکر میں ڈالا کر، جہاں سے کوئی گیا ہوا واپس نہیں آیا۔ صحابہ اور ہم میں یہ فرق دیکھ لیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز صبح بھی شام بھی اپنے بیٹوں کو واعظ کرتے تھے۔ اذا امسیتم فلا تنتظروا البصار، اے بیٹو شام ہو گئی ہے، صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہوتی پھر بلا لیتے۔ بیٹا صبح ہو گئی ہے، شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے شام سے پہلے ہم میں سے کوئی قبرستان چلا جائے۔ صبح بھی اپنے بیٹوں کو واعظ کرتے، شام کو بھی واعظ کرتے۔ شام ہو گئی ہے، صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہو گئی شام کا انتظار۔ ایسی آخرت کی فکر سکھایا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو۔ پھر بیٹے کا مائنڈ کیسا بن گیا؟ بیٹے کا مائنڈ انہی کا بیٹا ہے سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے سالم۔ بیت اللہ میں لوگ جمع ہو گئے، مدینہ پاک سے عمر فاروق کا پوتا ہے، محدث آیا ہے، لوگ جمع ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے دیکھا کس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، عبد الملک ہے۔ بولا گیا مدینہ پاک سے محدث آیا ہے، عمر فاروق کا پوتا سالم آیا ہے۔ اچھا رک گیا، انتظار کرتا ہے لوگ کب جائیں، لوگ اپنے سوالات کب ختم کریں تو میں اس سے ملاقات کروں۔ جب لوگوں کا رش ختم ہوا، قریب ہوئے، کہا آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے؟ جی۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے؟ جی۔ کہتے ہیں میں عبد الملک وقت کا بادشاہ، اللہ پاک نے مجھے بادشاہی دی ہے، اللہ کا من حاجت او سالم، تم عمر فاروق کے پوتے ہو، اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیرے کام آ جاؤں، میں تیری ضرورت پوری کر دوں۔
بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا وقت کے بادشاہ ذرا دیکھو تو صحیح ہم کھڑے کہاں ہیں؟ انی استحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کے میں اللہ کے سوا تجھ سے مانگوں۔ لیکن اس دور کے بادشاہ بھی کوئی اچھے ہوا کرتے تھے۔ تو نے سوچا اس کے حکام آ جاؤں، اس کی کوئی ضرورت پوری کر دوں، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے انتظار کیا کہ یہ اللہ کے گھر سے باہر کب نکلتا ہے۔ سالم کے انتظار میں، اس کی نگرانی میں رہا۔ سالم باہر نکلے، بھاگا ہوا پیچھے سے پہنچا، کہا سالم اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے۔ اللہ کا حاجت کیا کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو، میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں۔ سالم نے کیا بولا؟ آپ میرے کیا کام آ سکتے ہیں؟ امن حوائج دنیا امن حوائج الآخرہ، کیا دنیا کی کوئی ضرورت پوری کریں گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے؟ عبد المالک کام کیا؟ اس نے کہا میرے بس میں تو دنیا ہے، اللہ نے مجھے دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، آخرت تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا مانگ لو، کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم، دنیا کا سوال تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں کیا، میں تجھ سے دنیا کا سوال کیسے کروں؟ وہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو بادشاہی دینے والا ہے، دنیا کا سوال تو میں نے کبھی اس سے نہیں کیا۔ یہ صحابہ اکرام کی اولادیں ہیں۔ صحابہ اپنی اولادوں کو ٹارگٹ قبر کا دیا کرتے تھے، بیٹا قبر جنت کا باغ بننی چاہیے۔ اس لیے صحابہ اکرام کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھی، وہ حرام کام نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، چلتی جوانی والی، بلوغت کو پہنچی ہے، بخاری شریف کھولیے، عرض کرتی اللہ کے رسول آپ سب کے لیے دعا کرتے، میرے لیے بھی دعا کرتی تھی، کیا بات ہے؟ عرض کرتی انی اسرع فدعوا اللہ علی، اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دل چاہتا ہے آپ کے خطبات سنوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں، لیکن مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے شفا دے دے۔ حکیم بھی کہتے ہیں یہ لا علاج مرض ہے، آپ دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان شئت دعوت اللہ ان یعافینی، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور میرا اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ صرف دنیا کی سوچنے والے دیکھ، صرف 20 سال بڑھاپے کو سب کچھ سمجھنے والے دیکھ، بچی کو آپ نے کیا گارنٹی دی ہے کہ میں ادھر سے دعا کروں گا میرا اللہ تجھے شفا دے دے گا، لیکن بیٹا ایک میرا مشورہ ہے، ان صبرتی ملک الجنہ، اگر اس لا علاج مرض پہ تم مجھ سے دعا نہ کرواؤ، صبر کرو تو بیٹا اس صبر کے بدلے میرا اللہ تجھے جنت دے گا۔ اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول پھر مجھے اجازت دو، میں اپنے باپ سے مشورہ کر رہا ہوں، میرا باپ پتہ نہیں مجھے کیا بلانا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب مجھے اجازت دو میں اپنی ماں سے اجازت لے کے آؤں، میری ماں کے پتہ نہیں کیا ارمان ہے، وہ بچی جانتی ہے ماں باپ کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے، میں کہا اسی طریقے سے تیری قبر جنت کا باغ بن جائے، یہ تو یہی بات ہوتی۔ وہ فوراً بولی، عرض کرتی اللہ کے رسول اگر آپ مجھے جنت کی ضمانت دیتے، اگر آپ گارنٹی دیتے کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اللہ کے رسول پھر آپ میرے لیے دعا مت کیجئے، ساری زندگی صبر کر کے میں اپنے رب سے جنت ہی لوں گی۔ صحابہ اکرام اپنی اولادوں کا ٹارگٹ قبر دیا کرتے تھے، قبر کہ قبر جنت کا باغ کیسے بنے۔
اس لیے سمجھائیے اپنی اولاد کو، کبھی بات کیا کر اپنی اولاد کو بھی، بڑے پنچایت کے اندر محلے داروں میں بیٹھ کے، دوست احباب میں بیٹھ کے تجھے بڑی باتیں آتی ہیں، کبھی اولاد کو بھی سمجھا لیا کر۔ جانتے اولاد کو سمجھانے والی ادا اللہ کو کتنی پسند آتی ہے۔ ایک باپ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ایسے کیا ہے، اللہ نے ایسے ذکر کیے جیسے اللہ اپنے پیغمبر کو تذکرہ کرتا ہے۔ وہ کون تھا باپ؟ لقمان علیہ السلام۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لوگوں لقمان باپ بڑا سیانا تھا، اس کو ہم نے حکمت دی تھی، وہ سمجھدار تھا، وہ سیانا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو سمجھدار کہا ہے کہ یہ سمجھدار باپ تھا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب پیغمبر پہ قربان جاؤں، میرے پیغمبر نے اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، میرے لقمان کو یاد کرو جب لقمان اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے ان کو بات کیا کرتے تھے، اس طرح میں آپ کو بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے ایسے ان کو بات کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کو ان کی ادا یہ اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کے باز کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو کوئی بات نہیں سمجھانی ہو، بیٹے کے دوستوں کو کہتا ہے میرے بیٹے کو یہ سمجھا، تیرے بیٹے کے دوست کیا تجھے سمجھائیں گے؟ تیرے بیٹے کو کیا سمجھائیں گے؟ خود ٹینشن لے، خود پریشانی لے، خود اپنی اولاد کو سمجھا۔ آخری دو باتیں کر کے بات ختم کرتے۔ سمجھدار باپ اپنی اولاد کو کیا تعلیم دے؟ یہ سیانا باپ ہے نا جس کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن کے اس مقام سورہ لقمان میں کیا ہے۔ اس باپ نے پہلا باز کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ کے ہی ساتھ ہے، اس نے ہی تجھے پیدا کیا، اس نے ہی تجھے نوازا ہے، تجھے آنکھیں اس نے دی، تجھے کان اس نے دیے، تجھے زبان اس نے دی، تجھے پاؤں اس نے دیے، تیری باڈی کو اس نے بنایا ہے، ہزاروں سال تیری روح کو اللہ نے سنبھالے رکھا ہے، یہاں تو پھیلنے کو ہو جاتی ہے، تیری روح کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، اور پھر اے بیٹے جہاں بھیجنا تھا تجھ میں ہی بھیجا ہے، اس کے ہی سارے احسانات ہیں، تیرے باپ کو بھی اس نے بنایا، تیری ماں کو بھی اس نے بنایا، اس اکیلی ذات سے شرک نہیں کرنا۔ بتوں کو لوگ اس وقت اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے، آج کے مسلمانوں نے بتوں کو شریک بنانا شروع کر دیا۔ اچھا بتوں کو تو اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے، تو بندوں کو بنا سکتے ہیں، پیغمبروں کو بنا سکتے ہیں۔ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اس لیے پڑے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے لا شریک لہو، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج نادانوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو ہی اللہ کا شریک بنا دیا۔ باپ کہتا ہے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سورہ بقرہ کھولیے، ایک اور باپ ہے دنیا سے جا رہا ہے، پیغمبر ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ باپ کی موت کا وقت آیا، بیٹوں کو بلا لیا، یوسف جیسا بیٹا ہے، بنیامین جیسا بیٹا ہے، بیٹوں کو بلا لیا، اے بیٹو میں جا رہا ہوں، مجھے تسلی دلاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ کہیں میری قبر کی پوجا ہی تو نہیں شروع کر دو گے؟ کہیں میرے باپ دادا کی درگاہوں کی عبادت تو شروع نہیں کر دو گے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو مجھے بتاؤ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ بیٹے کہتے ہیں نعبد الہک،
بابا آپ کیوں پریشان ہوتے؟ جیسی آپ نے ہماری تربیت کی ہے، سنگین سے سنگین جرم تو ہم کر سکتے ہیں لیکن شرک تو نہیں نہ کر سکتے۔ آپ کے جانے کے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں۔ سمجھدار باپ اپنی اولاد کو پہلی نصیحت یہ کرتا ہے شرک کے قریب نہیں جانا۔ اور دوسری اور آخری بات، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دوسری بات کیا فرمائی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، او میرے پیارے بیٹے تو نے نماز نہیں چھوڑنی، ساری زندگی نماز کی پابندی کرتے رہنا، یہ اللہ پاک کا حق ہے۔ تو اللہ کا حق ادا کرتا رہے گا، اللہ اپنی مخلوقات سے تیرے حق پورے کرواتا رہے گا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، او بیٹے نماز کی پابندی کرتے رہے۔ نمازی بنا اپنی اولاد کو اگر چاہتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے رب نے نماز میں رکھی ہے، نماز پہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھے تو سب سے زیادہ سختی نماز پہ کرو، اولاد کی تربیت نماز سے کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے زیادہ سختی اولاد پہ نماز کی ہے، نماز کی۔ آپ فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب آپ کا بیٹا بیٹی ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، 7 سال عمر ہو گئی ہے، اپنے بیٹے بیٹی کو نماز سکھا۔ آج ابھی تک تو بچہ ہے قاری صاحب، نرسری پریپ 1 میں چلا گیا ہے، نماز کے ٹائم ابھی بچہ ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 7 سال عمر ہو گئی ہے، اپنے بیٹے کو ہر نماز پہ انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آ، شام کو کام سے واپس آئے، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا سوال یہ نہیں کرنا سکول گیا یا نہیں گیا، ٹیوشن گیا یا نہیں گیا، کھانا اس نے کھایا یا نہیں، آتے ہی پوچھو آج میرے بیٹے نے نمازیں کتنی پڑھی، آج میری بیٹی نے نمازیں کتنی پڑھی۔ 3 سال تک یہ ڈیوٹی ادا کرو، 3 سال تک۔ لیکن یہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی ہے نا، اس کو ڈیوٹی کون سمجھتے ہیں؟ ڈیوٹی ہم سمجھتے ہیں یہ 3 سال تو ہمیں موت نظر آتی ہے، ادھر میٹرک کے ایک ہفتے کے لیے 14 سال ڈیوٹی دیتے ہیں، 14 سال۔ اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، پھر لینے کے لیے جا رہا ہے، پھر ٹیوشن چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، پھر ٹیوشن سے لینے کے لیے جا رہا ہے۔ 14 سال میں ملے گا کیا؟ میٹرک کا ایک ہفتہ، اس کے لیے تو نے 14 سال لگا دیے۔ تیرے محبوب پیغمبر نے جو تیری ڈیوٹی لگائی ہے اولاد کے لیے، 3 سال اس ڈیوٹی کی فکر کی ہے۔ صحابہ اکرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی صفیں مردوں کی ہوا کرتی تھی اتنی ہی صفیں پیچھے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں 3 سال تک یہ ڈیوٹی ادا کرو، 3 سال تک ڈیوٹی دینے کے بعد آپ کے بیٹے بیٹی کی عمر 10 سال کی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر آپ کا بیٹا بیٹی 10 سال کے ہو گئے، اگر اب نماز میں سستی کرے تو ہم مارو ان کو، آج مار لے۔ میں قربان جاؤں میرے محبوب پیغمبر جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، وہ فرما رہے مار لے اپنی اولاد۔ میں اور آپ اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنے ہمارے خیر خواہ ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس کی بات ہے جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو ساری زندگی اپنا دشمن ہی سمجھتا رہتا ہے، آپ کی تعلیمات کو شاید ہم نے ایسے ہی سمجھے۔
آپ فرماتے ہیں مار لے اپنے بیٹے کو آج ہی، نماز پہ نہیں مارے گا تو بڑا ہو کے یہ بیٹا پھر تجھے مارے گا، پھر تجھے دھکے دے گا۔ دیپال پور کے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، انجم صاحب، آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ میرے پاس آئے، ان کی آنکھ ایک ریڈ تھی۔ میری عادت ہے جب بھی مریض کو چیک کرتا ہوں میں اس سے باتیں کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا بزرگوں کیا ہوا ہے؟ پوچھنے کی دیر سی بزرگ سے بولنا نہیں کیا، آنسو آگے، کافی دیر روتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج مجھے میرے بڑے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے، آج مار لے اپنی اولاد کو۔ تو سمجھتا ہے میں ہر بیٹے کو ایک ایک کوٹھی لے کے دے جاؤں میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا؟ ہر بیٹے کے پاس الگ الگ فیکٹری ہوئی تو میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟ اور تیری غلط سوچ ہے، گاڑیاں دینے سے کوٹھیاں بنانے سے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، نمازوں کی پابند اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ سب سے زیادہ سختی نماز کی کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بخاری شریف میں پڑھا، دل کانپ گیا، آپ رات کی تاریکی میں نکلے، آپ کی ایک ہی بیٹی تو زندہ تھی، باقی سب چلی گئی۔ آپ گئے اپنی بیٹی کے دروازے، دیکھا جناب علی پاک بھی سوئے ہوئے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی سوئی ہوئی ہے، آپ غصے میں آپ فرماتے ہیں تہجد کا ٹائم ہے، اللہ کے نیک بندے، کپڑوں کی تیاری کرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے تہجد کے ٹائم مصلی پہ آ جاتے ہیں، تم ابھی سوئے ہوئے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں، کس پہ؟ تہجد کی نماز پہ، تہجد کی نماز پہ۔ یہ کون سی آپ کی بیٹی ہے؟ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اور میرے محبوب پیغمبر اگر آپ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کی محبت کا احترام کرتے ہیں۔ آج سے ہم نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، آپ ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ بیٹا تہجد کی نماز کے لیے بیدار نہ کرو، تہجد کی نماز نہ چھوڑا کرو۔ صحابہ کرام بھی اپنی اولادوں پہ سب سے زیادہ سختی نماز کی کیا کرتے تھے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہقی میں لکھا ہے، کہتے ہیں ایک بدری صحابی کو میرے ساتھ تھا، بیٹا سامنے آیا، آتے ہی پوچھا اصل نہیں تمہارا نماز میں تھے تم نے یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ کہتے جی ابا جی نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ آپ کا دوسرا سوال، کہا میں آیا ہوں تم مجھے دکھائی نہیں دیے، ادرکت تکبیرۃ الاولیٰ، کیا آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ جب امام نے پہلی اللہ اکبر کہی ہے تم اس وقت جماعت میں تھے؟ بیٹا کام کیا؟ اس نے کہا ابا جی تھوڑا سا پیچھے، تکبیر اولیٰ سے ہو رہی ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں باپ اتنا ڈانٹنے لگا تیری تکبیر اولیٰ رہ گئی۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تکبیر اولیٰ سے پیچھے رہا کرتے تھے ہم ان کو منافق سمجھتے تھے، تیری تکبیر اولیٰ رہ گئی۔ کہتے ہیں ڈانٹتے ڈانٹتے رو پڑے، کہتے ہیں بیٹا میری 100 اونٹنیاں بھی مر جاتی مجھے اتنا دکھ نہیں ہونا تھا جتنے تیرے تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پہ مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ 100 اونٹنیاں 2 کروڑ کی بنتی ہیں، باپ کہہ رہا بیٹا میرا 2 کروڑ کا بھی نقصان ہو جاتا مجھے اتنا دکھ نہیں ہونا تھا جتنا تیری تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پہ مجھے تکلیف ہو رہی۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ ایک باپ بیٹا روم کی جنگ میں شریک ہے، روم کی جنگ میں شریک ہے، روم کے فوجیوں نے بیٹے کو قید کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس باپ کی ہم نے عجب بے قراری دیکھی۔ اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت کرے۔
جس کا بیٹا گم ہو جائے ماں اور باپ کو یہی فکر رہتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے کو ناشتہ بھی ملا یا نہیں ملا، دوپہر کا کھانا بھی ملا یا نہیں ملا، رات بھر گئے پتہ نہیں میرے بیٹے کو بستر بھی ملا یا نہیں ملا۔ لیکن اس بات کی عجب کیفیت ہم نے دیکھی، جب مؤذن اذان کہتا تھا وہ ڈھائی مار کے رو پڑتا تھا، کہتا تھا میرے اللہ میرے بیٹے کی نماز کا کیا بنتا ہوگا، اللہ میرا بیٹا اندھیر کوٹھڑیوں میں بند ہوگا، وہ تو کافروں کے ملک میں اس کو تو نماز کا نہیں پتہ چلتا ہوگا۔ صبر نہ کر سکا، روتا ہوا پہاڑی پہ چڑھتا، کہتا ہے میرے اللہ تو جانتا ہے جب سے میرے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہوئی ہے آج تک میرے بیٹے نے ایک نماز بھی ضائع نہیں کی۔ اللہ میرا بس نہیں چل رہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تیرے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، میری آواز میرے بیٹے تک پہنچا دے۔ پھر روتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے روم کی طرف چہرہ کرتے ہوئے صدا لگاتا، وہ میرے بیٹے زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹے زور کی نماز پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے تم بند کوٹڑی میں بند ہو، تیرے پاس پانی نہ ہو تو بیٹا مٹی ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا وہ پہاڑی پہ چڑھتے، جب تک بیٹا رہا نہ ہوا 5 نمازوں پہ وہ اپنے بیٹے کی طرف صدا لگاتا رہا، وہ بیٹے فلاں نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو۔ سوچا جا سکتا ہے ایسے باپ کا بیٹا گھر میں ہو اور وہ نماز نہ کرے۔ اس لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اولاد پہ سب سے زیادہ سب کی نماز کی کیجیے۔ ان باتوں میں ہمارے اندر بڑی سستی ہے، اسی وجہ سے اولادیں بگڑ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔